بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى القرآن الحميد. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ التحیت والثناء. آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس صورت فاتحہ شریف دی آیت نمبر 4 ہے. اس تو پہلی 3 آیات طیبات دی تفسیر 2 جمعہ دے اندر اسی بیان کر چکے ہاں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندے، جدو تو میری بارگاہ کھڑا ہوئے نماز پڑھیں اور نماز تو علاوہ بھی میری حمد و ثنا بیان کریں، میری بارگاہ چو دعا منگیں، تو انج کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایاکا یہ لفظی ترجمہ ہے تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اور
بحمداللہ تمام امت مسلمہ جڑی ہے سب دا عقیدہ اور عمل یہی ہے کہ اسی عبادت فقط اللہ دی کرنے ہاں۔ کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان ایسا نہیں کہ جڑا یہ کہے کہ میں اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرنا، کیونکہ جڑا رب تو علاوہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرے، کسی نو لائق پرستش سمجھے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ وحدہ لا شریک ہے، اس تو سوا کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ قرآن کریم دے اندر مختلف مقامات دے اوپر خالق کائنات نے عبادت دا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلے پارے دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اللہ دی عبادت کرو جس نے تانوں بھی پیدا کیتا ہے تے تواڈے تو پہلے لوگاں نو بھی پیدا کیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی عبادت دی وجہ اور اس دا راز بھی دسیا کہ عبادت کرن دے نال تسی متقی اور پرہیزگار اور صاحب تقوی اور طہارت بن جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے کہ جدو بندہ نماز پڑھے گا، جڑا بندہ نمازی ہوئے گا وہ اپنے وجود نو بھی پاک صاف رکھدا ہے، اپنے لباس نو بھی پاک صاف رکھدا ہے۔ جدو کوئی عبادت کرے گا اس نو عبادت دی برکت نال اندرونی طہارت بھی اس نو نصیب ہو گئی، تو ظاہری اور باطنی طور تے وہ بندہ پاک صاف ہوندا ہے۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں انساناں اور جناں نو اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ وہ عبادت کرن۔ ساری تخلیق دا مقصد اللہ دی عبادت ہے، جو کہ اسی بھلا چکے ہاں، سستی کاہلی شیطان دے بات نو من کے عبادت نو چھوڑی بیٹھے ہاں، لیکن اللہ کریم نے سانو عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے اور عبادت کرن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور بھی مقامات ہیں، عبادت نماز دے ذریعے، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، صدقات و خیرات عبادت، اللہ دا ذکر کرنا عبادت، اس دے رسول دا ذکر کرنا عبادت، نبیاں دا ذکر کرنا عبادت، بیت اللہ شریف دا طواف کرنا عبادت، اس دی زیارت کرنا عبادت، قرآن مجید دی زیارت کرنا عبادت، اس دی تلاوت کرنا عبادت، روضہ رسول دی زیارت کرنا، مسجد نبوی شریف دے اندر جانا، اس ساریاں چیزاں جڑیاں نے عبادات دیا مختلف صورتاں۔ بہرحال کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جڑا عبادت کسی اور دی کردہ ہوئے رب تو سوا، اور نہ ہی کوئی مسلمان اس بات دا قائل ہے۔ عبادت کرنے کس طرح چاہی دیئے؟ خلوص نال، نیت نال، اے دروازہ بھی کھول دیو، سچی نیت دے نال اللہ دی عبادت کرنی چاہی دی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ دی عبادت کس طرح کریے؟ فرمایا انج رب دی عبادت کرو کأنک تراہم، کہ تسی اللہ نو ویکھ رہے ہو۔ نماز پڑھو انج نماز پڑھو جویں اسی اللہ دی بارگاہ دے وچ کھڑو کے اس دی ذات دے سامنے کھڑے ہو کے اسی رب دی عبادت کر رہے ہیں۔ جویں کوئی نوکر ہوئے اس نو مالک کم آکھے اس سر دے اتے کھلوتا ہوئے مالک، پھر نوکر ڈنڈی نہیں مارتا، انہوں پتہ ہوندہ ہے میرا مالک میرے سامنے کھلوتا ہے۔ تو فرمایا انج اللہ دی عبادت کرو کہ اسی اللہ نو ویکھ رہے ہیں، رب دی ذات نو سامنے موجود سمجھ کے اس دی عبادت کرو۔
تو جے تہاڈی یہ کیفیت نہ بن سکے، سستیاں، کاہلیاں، اندر دیاں میلاں، روحانیت تہاڈے اندر اتنی نہ ہوئے کہ تسی اللہ نو ویکھ سکو، تہاڈی یہ کیفیت نہ بن سکے، اور تصور دے اندر بھی تسی اس مقام تے نہ پہنچ سکو، تو پھر فرمایا کم از کم یہ گل ذہن وچ ضرور رکھو کہ او سانو ویدا پیا جدی اسی عبادت کر رہے ہیں۔ اوئے چھوٹیا پھر کم از کم فرمایا یہ گل ذہن ضرور رکھو کہ جی اسی اس نو نہیں ویکھ رہے تو او سانو ویکھ رہا ہے، لہذا اتنے خلوص اور اتنی اچھی نیت دے نال تسی اللہ تعالیٰ دی عبادت جڑی ہے وہ کرو۔ تو ایمان والے دے اوپر یہ ضروری ہے کہ بندہ عبادت کرے تاکہ اس دے ذریعے اس نو اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل ہوئے، رب دی نزدیکی حاصل ہوئے۔ کپڑا میلا ہو جائے اسی اس نو دھو لینے ہاں، جسم میلا ہوئے اسی نو نہا کے تے اپنے اوپروں میل اتار دینے ہاں، کپڑے دھو کے او دی میل صرف صابن سوڈے نال لا دینے ہاں۔ انجے طرح انسان دا باطن بھی میلا ہو جاندہ ہے، انسان دی جو قلبی کیفیت ہوندی ہے وہ بھی میلی ہو جاندی ہے، دل نو زنگ لگ جاندہ ہے روحانی طور تے، وہ جڑا زنگ ہوندہ ہے وہ دور ہوندہ ہے اللہ دی عبادت دے نال، وہ کیفیت انسان نو واپس ملدی ہے ریاضت دے نال۔ جویں ناتیاں دھوتیاں جسم اور لباس پاک ہو جاندہ ہے، ایویں عبادت کیتے ہیں انسان دی روح تے دل پاک اور صاف ہو جاندہ ہے۔ یہ ہوندی ہے باطنی طہارت، تے باطنی طہارت جڑی ہے سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جویں لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے نا، انجے روحانی طور تے دل نو بھی زنگ لگ جاندہ ہے۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یہ زنگ دور کیویں ہوئے گا؟ فرمایا کثرت دے نال موت نو یاد رکھو اور قرآن مجید دی تلاوت کیتی کرو۔ موت نو اگر لوہے نو زنگ لگ جائے اسی انہوں آگ وچ رکھنے ہاں تے آگ اس زنگ نو ساڑ کے لوہے نو صاف کر دیں دیئے، یا اسی دے اوپر تیل وغیرہ ڈالی دائے تیل زنگ نو اتار دیں دائے۔ اس ظاہری زنگ دا علاج ہے، باطنی جدوں دل زنگ آلود ہو جاننا، نیتاں زنگ آلود ہو جانا، ادھوں سرکار نے فرمایا جدوں تسی موت نو یاد کرو گے تے موت جڑی ہے او تواڈے دل تو زنگ نو لا دے گی۔ قرآن دی تلاوت کثرت دنال کرو گے تے قرآن تواڈے دل دی میل کو چیل نو دھو کے پاک تے صاف کر دے گا، پھر تنو روحانیت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس واسطے فرمایا جو تو میری بارگاہ چاہو تو اے عرض کرو ایاک نعبد، یا اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہاں۔ سمجھ آ رہی آپ حضرات میری ساری گفتگو دی؟ ایاک نعبد، تیری ہی اسی عبادت کرنے ہاں۔ اس ایک تھوڑی جی باریک بات بھی ہے لیکن اتنی بھی باریک نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انج ارشاد فرما دیندہ ترجمہ اللہ کے با معاغرہ کریے تو انج بندہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی کسی ترجمہ پڑھے ہوئے گا تو با معاغرہ ترجمہ انج لکھیا ہوندہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر الفاظ پہ غور کریے تو الفاظ لفظی ترجمہ بندہ ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ایا پہلے ہے نعبد بعد چھے، تو جدوں ترجمہ سی با محاورہ پڑھنے ہیں ادھوں نعبد دا ترجمہ پہلے آ جاندہ ہے، ایاک دا ترجمہ بعد چھے آ جاندہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انج فرما دیندہ کہ اے بندے میری بارگاہ کھڑے ہو کے انج آکھو نعبد ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہون ساڈا اردو عربی جملہ سیدھا ہو جائے گا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد جڑا اے عربی گرامر والو ویکھیے تے اے جمع متکلم دا صیغہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں ایاک تیری۔ اللہ نے انج نہیں فرمایا نعبد ایاک بلکہ ایاک نعبد۔ کیوں؟ وجہ کی ہے، تھوڑا جا ترجمے تے غور کرو تو مسئلہ سمجھے آ جائے گا۔ ایاک تیری ہی،
نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. گل ذہن چ آ رہی ہے؟ ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اگر ہوندا نعبدو ایاکا پھر کی ترجمہ ہونا سی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی نعبدو ایاکا پڑھیا تے پھر ساڈا ذکر عبادت کرن والے دا پہلے ہونا سی تے جدی عبادت تے او دا ذکر بعد وچ ہونا سی. تو جدوں کسے وڈے دے بوئے تے جا کے سوال کریے تے خیرات منگیے تے پوندو اپنا ذکر نہیں کریدا، پوندو اوندا ذکر کریدا ہے. اس واسطے فرمایا نعبدو ایاکا نہیں، ایاکا نعبدو، یا اللہ تیری ہی اسی عبادت کرنے ہاں. میری بارگاہ چاہ کے پہلے میرا ذکر کرنا ہے، پیچھے اپنا نام لینا. اس واسطے ایاکا نعبدو فرمایا، نعبدو ایاکا نہیں. دوسری وجہ ایاکا نعبدو اور نعبدو ایاکا ہم عبادت کرتے ہیں ایاکا تیری ہی. جے نعبدو پہلے ہوندا ایاکا بعد وچ ہوندا تے پھر عبادت دا ذکر پہلے سی تے رب دا ذکر بعد سی. انجے گل ہے نا؟ بول تو چھڈو. نعبدو ایاکا پھر عبادت دا ذکر پہلے ہونا سی اور کا جیڑی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے وہ بعد چونی سی کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی. تو عبادت دا ذکر پہلے آ گیا تے رب تعالیٰ دا ذکر بعد آ گیا. تو اللہ کریم نے عبادت دا ذکر بعد فرمایا تے اپنا عبادت دا ذکر بعد اور اپنا ذکر پہلے فرمایا تاکہ بندے تو میری بارگاہ چاہویں نا ادھوں دے عبادت کرن لگے تے عبادت کرن لگیاں میرا تصور نہیں کرنا بلکہ میرا تصور کر کے عبادت کرنا تاکہ تیرے ذہن چی کے بات رہے کہ میں عبادت کر کے رب انہوں راضی نہیں کرنا، رب انہوں راضی کرن واسطے عبادت کرنا. ان جی ملی سمجھ آ گئی؟ تھوڑی بات باریک سی کہ اے نہ سمجھ کہ میں عبادت کر کے رب انہوں راضی کران گا، بلکہ رب انہوں راضی کرنا یہ اس واسطے فرمایا کہ پہلے ذکر جڑا ہے وہ میری ذات دا ہوئے، تیرا بھی ذکر بعد ہوئے اور عبادت دا ذکر بھی بعد ہوئے. اصل مقصود جڑا ہے وہ رب دی ذات ہوئے. اس واسطے ایاکا نعبدو فرمایا کہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہاں. اور بات اگے لے کے چلیے چونکہ ٹائم تھوڑا ہوندہ ساڑھے کو تے گلاں جڑیاں نے او بڑیاں ہوندیاں نے کرن لو. اگے شاید فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ بول چلو سوچ پاتا کہ کوئی نہیں ہوں تو پھر بولو صحیح سے ایاکا نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی حقیقی طور تے اسی مددگار بھی اللہ نو ہی مننیا تے حقیقی طور تے مدد بھی رب تعالیٰ دی ذات ہی فرماندی ہے. اور ایو مسئلہ رب کریم نے اس آیت کریمہ دے اندر سانو سمجھا چھڑیا. عبادت دا جتو تک تعلق ہے کسے نو کوئی اعتراض نہیں، کوئی مسلمان کسے نبی دی عبادت نہیں کردا، کسے رسول دی عبادت نہیں کردا، کسے ولی دی عبادت نہیں کردا. عبادت صرف رب تعالیٰ دی ذات دی ہی ہر کوئی کرتا ہے. لوگ خواہ مخواہ اعتراض کرن کہ تسی جا کے فلان جگہ تے سجدے کر دیو، فلان جگہ تے سجدے کر دیو. سجدہ اور چیز ہوندی ہے تے جب ماں باپ دی قدم بوسی کرنی ہو بے تے او اور چیز ہوندی ہے. کوئی بندہ مزار تے جا کے سجدہ کرے تے تسی لوگ کہیں دے لو جی ویکھو نا اے قبر تے جا کے سجدہ پیا کردا ہے اوتھے تے اعتراض کر لیندے. جدوں کوئی ماں باپ دے قدماں نوں چومے اوتھے تے کوئی نہیں کہندا بے سجدہ کیتی بیٹھا. قدم بوسی کیتیاں سجدہ نہیں ہوندہ، سجدہ کریے تے سجدہ ہوندہ ہے. سمجھ آئی نا؟ جنہی جے تک سجدہ کریے نا اتنی دیر تک سجدہ نہیں ہوندہ. بہرحال اگے چلیے. عبادت کے اندر اخلاص
اور خلوص نیت جتنی ساڑی دوران عبادت نیت خالص ہوئے گی اتنا سانو نماز دے اندر عبادت اندر لذت حاصل ہوئے گی، سرور حاصل ہوئے گا۔ اسی آنے ہیں استاد جی، مولوی صاحب، سیالوی صاحب نماز پڑھنے ہیں جی، بڑے خیال ہوندے جڑا خیال کدی بھی نہیں آیا ہوندہ نا جی وہ بھی نماز آ جاندہ جی، تانگ آ کے چھڑ دیوندی بھی جی نماز میں پڑھ کے کی کرنا ہے۔ وہ شیطان جڑا نا وہ خیال پیدا ہی اس واسطے کردہ بھائی تانگ آ کے چھڑ دے۔ شیطان وسوسے پیدا ہی اس واسطے کردہ ہے کہ بندے نو خیالات اتنا محو کران کہ تنگ آ کے عبادت نو چھوڑ جائے۔ تو جی نیت خالص ہوئے گی تو پھر شیطان مجبور ہو کے چھڑ جائے گا، سانو نماز چھڑن دی کوئی لوڑ نہیں ہوئے گی۔ تو بہرحال خلوص نیت اللہ دی عبادت کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس جملے تے تفصیل طلب بات کرنی ہے کیونکہ اس آیت کریمہ نو پڑھ کے تے اس دا غلط مطلب نکال کے لوگ امت مسلمہ دے اوپر سچے اور سچے مسلمانہ دے اوپر طرح طرح دے الزامات اور فتوے لگان دیں اور مسلمانہ نو اچھے خاصے مسلمانہ نو شرک کہہ کے اپنے آخرت نو تباہ کر دیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اے تمام اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف ذات اللہ تعالیٰ دی ہی ہے۔ باقی جو بھی کوئی مدد کردہ ہے وہ اللہ دی عطا نال کردہ ہے، رب دی دتی ہوئی طاقت نال کردہ ہے، اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نال کردہ ہے۔ رب کسی دی مرضی نال مدد نہیں کردہ، اللہ کسی دی عطا کردہ طاقت نال مدد نہیں کردہ، وہ اپنی ذاتی قوت اور طاقت دے نال مدد فرماندہ ہے۔ بندہ جدوں دوسرے بندے کو مدد طلب کردہ ہے، مدد منگدہ ہے، تو وہ اس نو خدا سمجھ کے وہ کو مدد نہیں منگدہ۔ اسی جدوں اپنی دنیا داری دے اندر کسی کو مدد طلب کرنے ہاں، کدی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جاوے یا کوئی مسئلہ ہوئے تو ایک دوسرے سانو مدد دی ضرورت ہوئے تو اسی انہوں رب سمجھ کے وہ کوئی مدد نہیں مانگتے، رب دا بندہ سمجھ کے وہ کوئی مدد مانگنے ہیں۔ تو لوگ کہتے نہیں جی نہیں، یہ بالکل شرک ہے، شرک خالص ہے، اللہ تو سوا جو کسی کو مدد مانگیے تو شرک ہو جاندہ ہے۔ تو تسی نبیوں کو مدد مانگ دے ہو، ولیاں کو مدد مانگ دے ہو، علی تو مدد مانگ دے ہو، غوث پاک کو مدد مانگ دے ہو، لہذا تسی مشرک و مسلمان کوئی نہیں ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ پہلی تو بات ہے کہ اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ سچے اور سچے مسلمانہ جویں دے قرآن نے فرمایا ہے اور رسول نے فرمایا ہے، اسی انج دے ہی مسلمان۔ رہی بات مدد دی اور استمداد دی، نستعین، استعانت، تعاون، اس ساری چیزاں لفظہ دا معنی تقریباً ایک ہی ہے، مدد کرنا، مدد چاہنا، مدد منگنا، مدد طلب کرنا، استعانت خالی مدد۔ ان لوگ تو وسوسے پیدا ہو گئے اور لوگاں نو گمراہ کرنا شروع کر دیتا کہ نہیں جی اللہ تو سوا کسے کو مدد منگنا جائز ہی نہیں ہے، لہذا تسی مشرک ہو، تسی اللہ تو سوا دوسرے کو مدد مانگتے ہو۔ اس سوال دا تفصیل نال جواب عرض کرنا ہے کیونکہ اتنی اے لوگ آپ عبادت نہیں کرتے جتنے اے لوگاں نو مشرک کہیں دے۔ او دی بجائے اگر اے عبادت کر لیندے تو انہوں کوئی ثواب مل جاندہ، لیکن اے اتنی عبادت نہیں کر دے، اتنا لوگاں نو مسلمان نہیں کر دے جتنا لوگاں نو اسلام میں کٹ دینے۔ فلانے تو بھی مشرک ہے، تو بھی مشرک ہے، تو بھی مشرک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، سورت فاتحہ شریف دے اندر الفاظ نے نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، پیچھے ایاکا بھی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ میں جدوں حاضر سانہ عمرہ شریف تے مسجد نبوی شریف اساں اتھے مغرب دی نماز تو بعد نہ کلاساں لگا کے تے بچیاں نو قرآن پاک پڑھان واسطے بیٹھ جاندے ہیں، تے ڈیوٹیاں نہ لائیاں نہ تنخواہ لیندے ہیں، ریال لیندے ہیں ادھروں، اور اس مسجد نبوی چ بیٹھ کے مختلف ملکاں دے ہوندے نہیں آندے، او اتھے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھان دے۔
ایک بیلی نو میں ویکھیا مغرب دی نماز پڑھ کے تو میں باہر نکلیا تو وضو کر کے پھر مسجد نبوی شریف وال آ رہا سا اندر ہی تو ایک بیلی اس مسجد نبوی شریف دے ستون دے نال بیٹھ کے بچیاں دی کلاس لگا کے انہوں پڑھاندا پیا سی بچیاں نو کہ پڑھو ایاک نستعین وقف کرنا سی ایاک نستعین وہ پڑھاندا سی پیا ایا بچے آنے میں پڑھنا ایا پھر انہیں پڑھانا کنستعین دل تے میرا کیتا با اس نو بھاڑ لواں میں کوئی اے تے پوچھا کہ لفظ کنستعین ہے یا نستعین ہے ایاک نستعین ہوندا ہے ایاک نستعین نہیں ہوندا پورے قرآن مجید چیئے لفظ کوئی نہیں تو پڑھاندا کتے بے کے پیا مسجد نبوی شریف او تو میں سوچیا میں کہا جمیں تو انہوں انہوں پڑھن دا وال کوئی نہیں ہوندا انجے تو انہوں سمجھن دا وال بھی کوئی نہیں ہوندا سمجھ آئی نا تیری جہالت ہے تو بچیاں نو مسجد نبوی شریف اندر بے کے تین جو سورت فاتحہ پڑھنی نہیں ہوندی تو پڑھانا ہے تو ایاک نستعین پڑھا بہرحال قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے الفاظ دے اوپر ذرا توجہ فرمانی ہے آپ حضرات نے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کی ارشاد فرمایا ہے ادھر نستعینو کہندے نے جی نہیں اللہ تو سوا کسی کو مدد منگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے سورت فاتحہ پڑھ دیو تو سورت فاتحہ دے بیچ تسی آن دیو یا اللہ سی تیرے کو ہی مدد منگنے ہاں تو پھر دوسرے کو جا کے مدد منگن لگ پہن دیو لہذا اللہ تو سوا کسی کو مدد منگنا جائز نہیں ایک تے الزامی جواب بھی سن لو کہ پچھے سورت فاتحہ دی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اس ذات واسطے جنہیں تمام جہانہ نو پالن والا ہے ہن ایمان نال دسو تسی سارے بھی تے اے مارکا بھی نانو میں پوچھنا کیا کدی تسی دنیا دے وچ کسی اللہ تو سوا کسی اور دی تعریف نہیں کیتی کیا کدی تسی اپنی ماں دی تعریف نہیں کیتی کدی تساں اپنے باپ دی تعریف نہیں کیتی کدی تساں اپنے استاد دی تعریف نہیں کیتی تو جے یقیناً کیتی ہوئے گی تو جے نہ کرے تو پوچھ لو آکو جے تو اڈے والد صاحب کیسے آدمی نے تو جے تا کرے نہ تعریف تو اس لئے پڑھ لینا بے حضرت ایک کام نہیں کرنا تعریفاں ساریاں اللہ واسطے گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تعریفاں ساریاں اللہ واسطے زیادہ تسی اپنے ماں باپ دی تعریف نہیں کر سکتے تو ہون دسو تو اڈے والد صاحب کیسے آدمی نے تو جے مڑ تعریف کرنا کہ تو مڑ پھاڑ لو جی سورت فاتحہ کہن دی یہ بات تعریفاں ساریاں اللہ واسطے کو باپ نو لچا لفنگا کہنا تے او تسی کہہ سکتے ہو برا کہنا تے او کہہ سکتے ہو لیکن سورت فاتحہ دی روشنی ہے جڑا مطلب تسی نستعین دا لیندے ہو کہ اسی تیری عبادت کر مدد تیرے کو مدد چاہنے ہاں جی اے دے ہدیاں کسی اور دی کو مدد منگنا جائز نہیں تے الحمدللہ رب العالمین دی ہدیاں کسی اور دی تعریف کرنا کیویں جائز ہو جائے گا اکھریں جی نہیں جائز ہے بالکل جائز ہے بکبھی کیویں جائز ہے اکھے جی جن دی بھی تعریف کری وہ حقیقت اللہ دی تعریف ہی ہوندی ہے تو مکہ نبیاں تو بھی مدد منگیے تے حقیقت جو اللہ دی مدد ہی ہوندی ہے جے الحمد دے ہوندیاں استاد دی تعریف کرنا جائز ہے ماں باپ دی تعریف کرنا جائز ہے انجے نستعین دے ہوندیاں دوسرے کو مجازی طور پہ مدد منگنا بھی جائز ہے گالی سمجھ ذات آ رہی کہ نہیں آ رہی اب میں کوشش کروں گا موٹیا لفظوں میں گھر جریوا حضرات نو میں سمجھا چاہے گا ڈنڈی مار دینے بڑی اور امت مسلم اندر خواہ بخواہ انہوں نے جناب لڑائی جھگڑے پیدا کیتے ہوئے تعریف ساریاں دی کر لیندے ہو اپنے مولویاں دی تعریف کر دے تھک دے نہیں او الحمد دے خلاف نہیں ہوندہ تو یہ کو سی نبی کو مدد مانگ لئیے تو پھر تسی کہندے ہو کہ نہیں جنہیں ایک ہی ہو گیا اچھا ہونا کے سنو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے پہلا پارا سورۃ البقرہ شریف اور آیت نمبر 45 بڑی مشہور آیت کریمہ اللہ فرماندہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اے لوگو مدد طلب کرو صبر تو بھی اور نماز تو بھی وَاسْتَعِينُوا قرآن پاک میرے آیت اندر بکھان دی ضرورت کو نہیں جدو آیت اکثر لوگوں نے یاد ہے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 45 ہے وَاسْتَعِينُوا ذرا پھر میں تو انہوں تسلی کرا دے وہاں ادھر لفظ کی نے نستعین ادھر کیے وستعینو
وہی الفاظ وہی حروف دونوں جگہ تے موجود، اوتھے بھی معنی مدد یہ، ایتھے بھی معنی مدد یہ۔ اوتھے اللہ آپ کیا فرماندا ہے، بندے میری بارگاہ کھڑے ہو کہ آکھ یا اللہ اسی صرف تیرے کولو ہی مدد منگنے آ۔ ان جگہ لے جا کوئی نہ تو بول چھڑو بڑھو، تو ایڈی کیڑی گال بنی تو بول چھڑو۔ ترجمہ کی ہے کہ یا اللہ اسی تیرے کولو ہی مدد منگنے آ۔ جس رب نے سورت فاتحہ وچ اے فرمایا نا، اس سے رب نے سورت بقرہ وچ فرمایا لوگوں نماز تو بھی مدد حاصل کرو تے صبر تو بھی۔ گل نو سمجھو، تے صبر بھی خدا نہیں ہے اور نماز بھی خدا نہیں۔ نماز بھی نمازی دی صفت ہے، اللہ دی عبادت ہے، اور صبر بھی عبادت ہے اور صابر دی صفت ہے۔ بندہ صبر کردا ہے نا تے صبر کرن والا او ہے تے صبر او دی صفت ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صبر اس دی صفت ہے، کرن والا او ہے، نماز اس دی صفت ہے، پڑھن والا نمازی ہے۔ تے اللہ فرماندا ہے صبر تو بھی مدد حاصل کرو، نماز تو بھی مدد حاصل کرو۔ تو میں نام ہے صبر بھی خدا نہیں، نماز بھی خدا نہیں، بندیاں دی صفتہ نے۔ تے جے صبر تو مدد منگی جا سکتی ہے تو کرن والے تو بھی منگی جا سکتی ہے۔ جے نماز تو مدد منگی جا سکتی ہے تو پھر نمازی کو بھی مدد منگی جا سکتی ہے۔ جے اگر خلاف ہوندہ تو اللہ فرما دیندہ نہ نماز پڑھن دی ضرورت نہیں ہے، نماز تو نہیں بلکہ صرف میرے کولوں نماز تا ہوندی ہے جے پڑھن والا پڑھے ہی نہ، یہ پڑھے نہ تے نماز دا وجود نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماندہ ہے کہ نماز تو بھی مدد حاصل کرو اور صبر تو بھی مدد حاصل کرو۔ لہذا اگر اللہ تو علاوہ کسی اور کو مدد منگنا ایاک نستعین دے خلاف ہوندہ، رب کدے بھی قرآن پاک چے ارشاد بولو تو صحیح، بول چھڑو کچھ نہیں ہوندہ، اچھا بولو چاہے یار اللہ اکبر۔ میری اسلام میں انہا للہ راجعون پاٹ چھڑا، تھوڑی جی آواز اچھی کر لو، خیر صلی اللہ کچھ نہیں ہونے لگا کہ جے ایاک نستعین دا مطلب ہوندہ کہ رب تو سوا کسی اور کو مدد، حالانکہ میں تو کو مدد منگدہ بھی نہیں پا، تسی موڑ بھی بول کے راضی نہیں، صرف تو انہوں گال دوران واسطے پیانا تھوڑی جی چھٹاکی جنی زبان ہے تے اے ہلا چھڑو، انجے سمجھے مولوی دا گلہ کر دیا پیا تے وکھیا ہے ہلدی موڑ کہ اگر اے خلاف ہوندی تو پھر اللہ کریم خود ہی نافرماندہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز تو بھی مدد کرو۔ اللہ نے نہیں سی پتا کہ میں سورت فاتحہ کی کیا تو سورت بقرہ کی پہ فرمانا، میں خود ہی تو اپنے بندے نو کیا کہ صرف میرے کو مدد منگو، اور تمہیں خود ہی پہ فرمانا نماز کو بھی مدد منگو اور صبر کو بھی مدد منگو۔ تو پتا چلیا اللہ تعالیٰ دی نزدیک بھی نماز کو مدد منگنا اللہ دی مدد دے خلاف نہیں ہے، صبر کو بھی مدد منگنا اللہ دی مدد دے خلاف نہیں ہے۔ اگے میرے بھائیوں مزید اگے چلو، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورہ نمل دے اندر بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آپ حضرات دی خدمت میں عرض کرنا ماں، اور اس دن نال بھی کسی حد تک مسئلہ جڑا کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ ذہن نشین ہو جائے گا اور سمجھ دے اندر آ جائے گا۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جلوہ گر نے ملکہ بلقیس دا خط آیا، واقعہ سارا تفصیلی تو نہیں سنانا، صرف اشارہ کرنا ہے۔ جدو ملکہ بلقیس دا خط آیا انہوں نے کیا جی کہ میں اسلام قبول کرن واسطے آ رہی ہاں تہاڈی خدمت دے اندر۔ وہ وقت دی ملکہ سی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اے دے آن تو پہلے میں دا تخت ایتھے منگا لواں، تو آپ بیٹھے نے اپنے تخت دے اوپر، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت منگانا پیا، ضرورت پہ گئی تے آپ نے اللہ دی بار چاہی دے سے جی سلیمان علیہ السلام کون نے اللہ دے بولو صحیح اللہ دے تھوڑا جا اور والی مچا کر لوے اللہ دے نبی نے، تے نبی تو ود کے تو عید نو جانن تے سمجھن والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہن اللہ دے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت دی لوڑ پہ گئی، ملکہ بلقیس آ رہی ہے کلمہ پڑھن واسطے، عرض کر دے بھائی اللہ تخت لیا دے، کلمہ تیرا ہی پڑھانا ہے میں۔ اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا اللہ تخت لیا دے، اوندی پئی ہے تو میں کلمہ تیرے ہی پڑھانا ہے، تو عید تیری انہوں سکھانی ہے، تو تخت دی لوڑ ہے، تو میں تو نبیاں نعوذ باللہ میں تو کر کو نہیں سکتا، میں ان کی میں لیا ہوں، لہذا تو آپ میں تخت لیا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا،
اے نہیں فرمایا اچھا نبی آن چلو میں اللہ بارگاہ عرض نہیں کی تھی تو میں آپ ہی لے ہونا، آپ بھی نہیں گئے بلکہ اپنا جڑا کچہری لگی سی سلیمان علیہ السلام دی او دے وچ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری کچہری والیو، میرے غلاموں، نوکروں چاکروں، مینوں ملکہ بلقیس دا تخت چاہیے جڑا کہ ملک یمن دے اندر 2 مہینے دا راستہ ہے، تو فرمایا کہ مینوں وہ تخت چاہیے، تواڈے وچوں کون ہے جڑا مینوں تخت لیا کے دے وے؟ یہ تو سا واقعہ علماء کو سنیا ہے، میرے کو بھی سنا سے کوئی چند سال قبل میں بھی سنایا سی، لیکن ہن تفصیل نہیں سنانی۔ فرمایا کون ہے تواڈے وچوں جڑا مینوں سلیمان اپنا ملکہ بلقیس دا تخت لیا کے دے وے؟ ہن نبی ہو کے جدوں انہاں نے یہ کیا، ہن دسو کہ انہاں دے ایمان وچ کوئی فرق آیا یا کوئی نہ آیا؟ چاہیے سی اللہ کو منگ دے، تو مڑ انہوں نے بندیاں نو کیوں کیا؟ انہوں نے پتا سی کہ بندے بھی رب نہیں بنائے نے، بندیاں نو کام کبھی یہ بندہ کافر کوئی نہیں ہو جائے۔ اور نبی آنا انہاں مولویاں نال انہاں نو بہت ہی توحید ہوندی سی، کون لیا کے دے گا؟ جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن کھڑا ہو گیا آکھ لگا تسی اپنی جگہ تے بیٹھے ہو، تہاڈی کچہری برخاست ہون تو پہلے، مجلس دے ختم ہون تو پہلے میں تخت تانوں لیا دینا، میں تخت تانوں لیا دینا۔ ایتھے کہتے ہو جی نہ میں نہ کھڑا میں نہ بلا کے دے چڑھ تخت بھاویں نہ لیا دے، یقین کرو انہیں کیا کیا جناب کہ تواڈے اٹھن تو پہلے میں تخت لیا دینا وا۔ وجہ کی کہنے لگا وہ انی لقوی امین، میں طاقت والا بھی ہاں تے امانت دار بھی ہاں، چونکہ تخت جڑا سی او سونے چاندی ہیرے جواہرات دا سی تے بہت بڑا تخت سی، اس تخت دے اوپر کمرے بڑے ہوئے سن، اتنا بڑا تخت سی۔ تنالوں نے قوی امین بھی کیا کہ تسی اے نہ سوچے جے کہ میں انہوں کوئی چیز اتار لواں گا، جن نے چوری نہ کر لیا، کہنے لگا جی میں طاقت والا بھی ہاں تے میں ایماندار بھی ہاں، لہذا میں لیا دینا ہوں۔ جدوں نے انی بات کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں لیٹ ہے، نہیں لیٹ ہے، انہیں کنے دنہ بعد آنا سی تے جے سلیمان علیہ السلام دے وہ تو اٹھن تو پہلے تخت آ جاندہ تے لیٹ تے کوئی نہیں سی نا، مقصد کی سی او دیون تو پہلے تخت ایتھے لگا ہوئے، تو انہیں اس دن کوئی نہیں سی پہنچنا۔ حضرت اصل گل وچ ہور سی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے نہیں تو ٹائم زیادہ پلینا ہے تو میں نو کم ٹائم میں چاہیے ہے۔ پھر کی ہویا؟ قال اللذی عندہ علم من الکتاب، پھر سلیمان علیہ السلام دیا امتیاں وچوں غلامہ وچوں اب دا ایک غلام کھڑا ہویا جن دے کل کتاب دا کچھ علم سی، یعنی زبور دا عالم سی، جنہی سلیمان داؤد علیہ السلام تنازل ہوئی سی، اس دا عالم سی، علم من الکتاب، کتاب دا بعض علم دے کول سی، وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی میں لے آکے دینا وا۔ آپ نے فرمایا بے کنی دیر لانے گا؟ انہیں آکھا جی قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اڈی آنکھ دے جمکن تو پہلے میں تختوانوں لے آکے دے دیا گا۔ اک دیاں پلکاں ہوں دیاں اوپر تلے، خود اندازہ لگا لو کہ دونہ پلکاں دے ملن دے اندر کتنی دیر جو جدا ہونے دے اندر لگ دی ہے، تو رستہ کنے 2 مہینے دا راستہ ہے، 2 مہینے دا راستہ ہے، تو غلام ہے سلیمان علیہ السلام دا، تو کہندہ سونیا میں تو اڈی اک جمکن تو پہلے پلکان دے جدا ہون تو پہلے لیا کے دے دے مانگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ دے نبی نے وہ آپ دا غلام ہے، آپ دا امتی ہے، انہیں کیا جی میں لیا دینا وا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیا دے، انہیں فرمایا جی بس اک جمکنا تو اڈا کام میں تخت لیا کے دے چھڑنا یہ میرا کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اک نو جمکا ماریا، اک نو پلکا نہ لگا کے جو کولیاں دے ملکہ بلقیس دا تخت سلیمان علیہ السلام دے سامنے موجود ہے، انہیں لیا کے دے چھڑیا۔ انہیں اگلی گال سانو مولوی سمجھین بھائی اسب بن برخیا گئے کیس لسان جو تجا کے لیاندہ کیس لیانے جی عہدے گئے سن تو سلیمان دے سامنے کون سی جی سامنے بیٹھے سن تو ادھر کون سی؟ یہ گتی یہ نہ سمجھانی ہے۔ بس دسو جی کہ لین واسطے تخت و تبا آسف بن برخیا اٹھے نے یا نہیں اٹھے، گئے نے یا نہیں گئے؟ تو جی گئے نے تو مڑ اتھے بیٹھا ہے کون سی؟ تو جی اتھے بیٹھے سن جی ادھر گیا کون ہے؟ تو سلیمان آسف بن برخیا نے گالوں دھیانہ سمجھو، سلیمان علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دینے، سلیمان علیہ السلام دے غلام نے، تو جو چاند دے تو سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں آپ بھی تھا اس تو بھی پہلے لے آ سکتے سن۔
اس تو پہلے آپ لیا سکتے سن نہیں رب دی بارگاہ بھی عرض نہیں کیتی ان دے کلو منگوا کہ آپ نے دسیا ہے قیامت تک لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جس سلیمان دے غلامہ کو اتنی طاقت ہے سلیمان کو کتنی طاقت ہوئے جس سلیمان دا کلمہ پڑھن والے اتنی طاقت دے مالک نے اس سلیمان دی طاقت دا اندازہ کون کر سکتا ہے تو جو سلیمان دی طاقت دا یہ عالم ہے سلیمان دے رب رحمان دی طاقت دا کی عالم ہوئے گا اور میں حضرات کو پوچھنا بینوے دسو تسی آندے ہو جو اوکے وڑے کسی اور انہوں یاد کریے تو بندہ مشرک ہو جاندہ تو سلیمان علیہ السلام جدوں انہوں یاد کیتا اور سلیمان علیہ السلام نبی تو نہ رہنے چاہیے لیکن سلیمان علیہ السلام دے کول نبوت کوئی فرق نہیں آیا با دستور نبی رہے تو تخت بھی انہوں کولو مگایا سلیمان علیہ السلام نے تو مگا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانو قیامت تک مسئلہ سمجھا چھڑیا بھائی ضرورت پوے تو بندہ کسی کول مدد لے لیندہ ہے ادھنا ایمان اچھ کوئی فرق ہے توجہ مسلمان بھائیو جی حضرت سلیمان علیہ السلام نو تخت دی ضرورت پہی انہوں نے آسا بن برخیہ نو فرمایا منو لیا کے دے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی ایمان اور نبوت کوئی فرق نہیں آیا کہ آج سانو لوڑ پہ جائے مشکل وقت آ جائے اسی جی ایک کہہ دے یہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی پڑھ جو اللہ کرے ہو جاوے کوئی تھوڑیا خاموشی جو ٹوٹ جاوے تو ذرا محبت نہ پڑھو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں ہوں تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ جدہ ایمان جدہ کی دائیو بولے باقی بھاویں مو تھلے کر لے انہوں چھٹی ہوئے گی ایمان والے نو محبت والے نو اپیل کرانگا سینے دا زور لا کے بولو میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلیمان علیہ السلام اپنے امتی نو فرمان ہے انہاں دے ایمان وچ کوئی فرق نہیں ہوندا تے جی جمتی اپنے نبی کولوں مدد منگے سنی دے ایمان وچ بھی کوئی فرق نہیں ہوندا اور میں اگلی بات عرض کرا قرآن مجید فرقان حمید وچوں 16واں سپارہ سورہ کہف آیت نمبر 95 پڑھن لگا لوگ کہندے نہیں جنہیں تسی کسی اور کولوں مدد منگیے نہ تے شرک ہو جاندا ہے توجہ ہے میرے حال تسی تھوڑے جے بھی ماٹھے پیو تو میں اگلی گل کو نہیں سنانی ذرا پورے لیول تے آؤ گے پھر گل بنے گی لوگ کہندے ہیں جی تسی نبی کو مدد منگیاں مشرک ہے ولی کو مدد منگو گے شرک ہے علی کو مدد منگو گے تے شرک ہے کسے بھی ولی کو مدد منگو گے تے مشرک ہو جاؤ گے کسے بندے کو منگنا جائز نہیں ہے اور سن میں کہ میں تنہوں اللہ دا قرآن سنانا وہاں رب ارشاد فرماندا ہے واقعہ کی ہویا حضرت ذوالقرنین جانتے ہو حضرت ذوالقرنین انہاں دا دور سی جوج مجوج دی قوم جڑی ہے نا انہاں تو لوگ بڑے تنگ آن جوج مجوج دی قوم تو لوگ بڑے تنگ آن بلکل وہ بچارے ست کے نا تو ایک دن ایسا ہویا کہ وہ حضرت ذوالقرنین دے کو لائے ذوالقرنین علیہ السلام وہ آکے کہنے لگے جی اسی اس جوج مجوج دی قوم تو بڑے تنگ آن تو مہربانی کرو انہاں دا کو بندو بست کرو اسی انہاں تو بہت پریشان ہاں اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم صدا
آکھن لگا جی یہ فساد کر دینے تو تسی انہاں دے ساڈے درمیان ایک دیوار بڑھا دیو تاکہ یہ ساڈے اندر داخل نہ ہونے. اس قوم نے سانو بڑا پریشان کیتا ہوا ہے. اچھا ہن جوج مجوج دی قوم نو پیدا کنے کیتا ہے؟ بولتا چھڈو یار. اللہ تعالیٰ نے تو جڑے لوگ ذوالقرنین دے کول آئے نے انہاں نو پیدا کنے کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو چاہیے سی وہ عرض کرتے بھائی یا اللہ یہ مجھے پیدا ہی کیتے تھوڑا انہاں نو اپنی ہاتھ تا کرا کے ادھر رہن سانو پریشان کیوں کردے نے؟ پر تنگ آیا ہیں انہاں بھی رب دی بارگاہ چرز نہیں کیتی ذوالقرنین دی بارگاہ چرز کیتی. تنگ ہویا ہیں انہاں نے بھی ذوالقرنین دی بارگاہ چرز کیتی ہے. کیسی بڑے پریشان ہیں. تے اللہ کریم نے چاہیے سی جوج مجوج دی قوم نو ڈبل فرما دیندا بپیدا میں کیتی ہے تو تسی مدد واسطے ذوالقرنین کو چلے گئے میری بارگاہ چاہو ادھر کیجئے. انہیں جی نہیں تسی مدد منگ دیو مشرک ہو جان دیو کسی کو مدد منگڑ شرک گل نو ذرا توجہ ہے میرے حال جملہ میں بولنے لگا ضائع نہیں کرنا. اکھے جی شرک ہو جاندہ ہے تو نہیں منگنی چاہیے صرف خدا کو منگنے کعبے جاؤ. تو میں کہا جی 500 بندہ کعبے بڑھ گیا مشرف نو خیری سے دیا. اور گالی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہون تو سمجھ آ جانی چاہیے نہیں سمجھ آئی میں تو نہ سمجھانا. ساڑھی بہت قوم افشرات لگے رہے گالا دھیانی کوئی نہیں کیتا. 1979 دی غالباً بات 1979 دی بات ہے. حرم کعبہ دے اندر کچھ دہشت گرد بڑھ گئے. انہیں 500 بندے پر اپنے ٹیم بنائی سی وہ اپنے آپ کو چنگا بلا دہشت گرد تھی تھی اپنے آپ نے امام مہدی کہنا شروع کر دیتا تے اصلے سمیت کعبے چ وڑ گئے. حرم کعبہ مسجد حرام شریف وچ تے گنا پھڑ لیاں تو لوگوں نے بندی بنا لیا دروازے دروازے بند کر لے تو لوگوں نے زبردستی تو نے پچھل دھار دینا کہ مینوں مہدی مان کے میری بیعت کرو. اس وقت انہوں سارے ہیں تو ہدیاں نو ہاتھ پیر پہ گئے. رب بول گیا بھئی ہن کی کریے کسی بھی نہ کیتا بھئی اللہ ہن تو ہی مدد کر. اج تو سارے نو چھک چھک کے اتنے لے انہیں سارے پریشان ہو گئے کی کریے کسی ملک نہ رابطہ کر کسی ملک نہ رابطہ کر. بڑیاں ملکہ نہ رابطہ انہوں نے کیتا پر کوئی بھی کسی بھی انہوں دی مدد کوئی نہ کیتی. پھر سعودی حکومت نے پاکستان رابطہ کیتا صدر ضیاء الحق دینا سعودی حکومت سی نا مارشل لا لگایا سی. ضیاء الحق نے انہوں نے رابطہ کیتا کہ کعبہ شریف دے وچ دہشت گرد گھس گئے نے تے 500 بندہ ہے تے اسی لاچار ہو گئے. مہربانی کرو فوج نو گلو جڑے ساڈے لمبی داڑھی ویندے نو تے پیچھے لگ جاندے نے. سمجھ آئی نا تسی کچھ مسئلے نو دھیان کیتا کرو بے گل کدھر نو جاندی پئی تے گل ہے کیویں دی. ساڈا سنیاں تے مذہب ہی ایڈا سونا تے ستھرا ہے. اللہ کریم نے اپنے گھر دی مدد بھی ساڈے کول پاکستانیاں تو کرا کے سمجھا چھڑیا تے پاکستانیاں تانوں اجے بھی سمجھ نہیں پئی ہوندی. انہیں جی نہیں فلانے مولوی صاحب نے بولتے بڑے میٹھے میٹھے نے. میں کہا میٹھے میٹھے بولتے ہیں پر زار بولتے ہیں. سمجھ آئی نا کیونکہ انہوں پتہ ہے بھئی او قوم میری گوڑ دیتی ہے مر جاندی زہر دین دی لوڑی کوئی نہیں. سمجھ آئی نا اس واسطے تو انہوں میں بلا بلا کے تھک گیا تسی اللہ چلوں دا اجدہ نہ ہی نہیں پلیں دے. سمجھ آئی نا تو انہوں یہ کوئی برکہ ہوتا ہوں دا بریانی دی پلیٹ سارے آگ جاندے. انہوں نے پتہ ہے بھئی جڑا گندہ گوڑ دیتی ہیں مردہ ہوئے انہوں زہر دین دی لوڑ کھیڑی ہے. اس واسطے انہوں نے بندوق دا استعمال نہیں کیتا میٹھیاں میٹھیاں بولن دا استعمال کر کے تو انہوں قابو کر رہے ہیں. تو تسا ایک دن سوچا آدھا کی پیا ہر
حضرت ذوالقرنین دے کول آ گئے اکھن لگے جی اس جوج ماجوج دی قوم تو سانو بچاؤ. ہن حضرت ذوالقرنین جڑے کہ اللہ دے نبی نے انہوں نے کی فرمایا اللہ دا قرآن سنو. قرآن پاک میرے ہاتھ کے اندر ہے 16واں سپارہ سورہ کہف ہے آیت نمبر 95. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیرن. آپ نے فرمایا کہ جتنی اللہ نے میں نے طاقت دیتی ہے نا اتنا کچھ میں بھی کراں گا. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ تے اپنی قوت اور طاقت دے نال تسی بھی میری مدد کرو. فَأَعِینُونِی یہ مطلب ہوندہ ہے تعاون کرنا مدد کرنا. ذوالقرنین نے فرمایا کہ تسی بھی میری مدد کرو میں بھی کرنا وا تو تسی میری مدد کرو. رل کے دیوار بنا کے تے جوج مجوج دی قوم نو ڈک چڑھنے آتے اجے تک پتہ ہے نا تانوں گل یاد ہے کہ نہیں کہ دیوار دے پیچھے وہ قوم ہے بند ہے تے انہوں بند کیتا سی سکندر ذوالقرنین نے. اور ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں نے فرمایا میں بھی لگنا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ تے اپنی قوت دے نال تسی بھی میری مدد کرو. تسی کہندے ہو اللہ تو سوا کسی اور کو مدد منگیے تے بندہ مشرک ہو جاندہ ہے. تے جنہ دی مدد دا رب اعلان کردہ ہے انہوں دے بارے تھوڑا کے خیال ہے. جنہ دے مدد دا رب اعلان کردہ پیا انہوں دے بارے کے خیال ہے کہ وہ مشرک کافر ہو گئی یا نہ ہوئے کوئی فرق نہ پیا. تو پتہ چلیا کہ اللہ دے بندیاں کو مظہر اونے الہی سمجھ کے انہوں نے اللہ دا بندہ سمجھ کے انہوں دے کو مدد منگنا اے شرک نہیں بلکہ جائز ہے کہ بندہ بھی مدد کرتا ہے تے اللہ دی عطا دے نال مدد کرتا ہے. جی کسی کو مدد منگنا جائز نہیں ہے تے کشمیر دے جہاد واسطے جڑا چوکیاں لا کے فنڈ منگ دیا وہ بھی تو مدد نہیں تے اور کیا بولو صحیح. جڑا قربانی واسطے چمڑے منگنے ہیں مدرسے واسطے مدد نہیں تے اور کی ہے. جڑا صدقہ خیرات جا کے تواڈے کول اکٹھا کر کے تے مدرسے پہ چلاندے نے مدد نہیں تے اور کی ہے. ساڈی قوم تسی بھی کدی پوچھا تے کرو مولوی جی سانو آندے کسے کول مدد نہ منگو آپ ساڈے کول منگدے ہو آپ ساڈے کول منگدے ہو. ایک یہ مسئلہ ہے یہ کیڑا عقیدہ تہاڈا کیڑا نظریہ ہے کہ دوجیاں دی واری آوے تے ہو رہے تے اپنی واری آوے تے ہو رہے. جے چندے منگیا فرق نہیں پیندا کھلا منگیا فرق نہیں پیندا فطرانے منگیا فرق نہیں پیندا جہاد دا نام لے کے چندے منگیے تے فرق نہیں پوندا تے مڑ جو یا علی کہہ چھڑیے تے تاں بھی فرق نہیں پیندا یا نبی کہہ چھڑیے تے تاں بھی فرق نہیں پیندا. یہ تو قرآن دی آیتاں سن بڑی ہیں دلیلاں. یہ تو شام ہو جائے پر دلائل نہ مکن لیکن میں شارٹ کٹ تو ایک دو باتاں اور عرض کرنی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی نے بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود. آپ فرماندے نے کہ ہویا اس طرح کہ میرے والد صاحب سن وہ دنیا تو چلے گئے جنگ شہید ہو گئے تو انہوں نے جنہوں فوت ہوئے شہید ہوئے نا تو انہوں نے قرضہ بہت زیادہ سی. قرضہ بول چھڑو قرضہ بہت زیادہ سی. حضرت جابر فرماندے نے میں بڑا پریشان سا کہ میں قرضہ کیویں دیواں. آپ نے پھر جملے جو صحابی رسول نے بولے نے امام بخاری نے بخاری شریف وچ لکھے نے. آپ فرماندے نے فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں حضور دی بارگاہ حاضر ہو کے سرکار کو مدد مانگی. پھر میں حضور دی بارگاہ حاضر ہویا تو حضور دے کولوں مدد منگی. فاستعنت میں مدد منگی صحابی رسول فرماندے نے فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدد مانگی نبی کریم علیہ السلام سے. کون فرما رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ صحابی فرما رہے ہیں. تو امام بخاری نقل کر دینے پہ تو یہ صحابی رسول نے دسیا کہ مشکل وقت آ جاوے جس نے اور کوئی سباب نہ لگے آمنہ دلال کو مدد منگنی چاہیے. کیا انہوں نے کعبہ نظر کوئی نہیں سی ہوندہ پیا انہوں نے مسجد نبی نظر نہیں سی آ رہی پھر انہوں نے حضور کو مدد منگی. کیوں؟ انہوں نے پتا سی رب بھی مدد کردہ ہے اس سے بوے تو مدد کرتا رب بھی مدد فرماندہ ہے تو اس سے دروازے تو اس سے بوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرماندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں بہن چلو باقی باتاں چھوڑنے ہیں. بخاری شریف دی حدیث نمبر 38 شروع اندر کتاب الایمان بعض نسخہ میں حدیث نمبر 37 ہے تو بعض نسخہ میں حدیث نمبر 38 ہے بلکہ دو تین حوالے میں عرض کر دینا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدوں نبی پاک علیہ السلام نے من سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا پاک سلام اللہ علیہ دا رشتہ عطا فرمایا نا تو شادی ہون لگی تو آپ فرماندے نے میرے کو کوئی دنیاوی مال خرچہ وغیرہ میرے کول نہیں سی. آپ فرماندے نے میرے کول تھوڑی جی ازخر گھاس
مکہ شریف دی مشہور گھائے آپ فرماتے ہیں او گھاس میرے کولے ہے سی اکٹی میں باہروں جا کے گھاس کٹ کے لے کے آئی حضرت علی فرماندے نے فَنَسْتَعِینُ بِوَلِیمَةِ عُرْسِی حضرت علی فرماندے نے کہ وہ گاہ ویچ کے تو اس گاہ کولو میں اپنے ولیمے واسطے مدد حاصل کی حضرت علی دا یہ جملہ فَنَسْتَعِینُ یہ بخاری شریف میں موجود ہے آپ فرماندے نے میں وہ اس غر گھاس نو ویچ کے تو سیدہ کائنات دے نکاح واسطے مدد اس گھاس دے کول حاصل کی تھی تو جی علی پاک کے فرمان کہ میں گھاہ نو ویچ کے تو گھاس کول مدد حاصل کی تھی تو مولا علی دے ایمان اچھ فرق نہیں تو سنیا کہ میں علی کول مدد حاصل کی تھی تو دے بھی ایمان اچھ فرق ہے نہیں پہ سکتا اللہ اکبر کبیرہ خیر بھائیو دلائل بہت انہوں نے چھوڑیے میں ایک حدیث پاک تو آخری عرض کرا کدی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے سنو حدیث پاک آج تقریر ساری خوش گئی ہے پر غور شور کرنے کسی ہوئے اللہ اکبر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث پاک دے راوی نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تسی جنگل دے اندر جا رہے ہو بیابان دے اندر جا رہے ہو سفر کر دیو پہ سواری دی اوپر سوار ہو جویں اکثر ہو جاندہ اسی جنگل بیابان اندر سفر واسطے جانے ہاں سواریاں دی اوپر سوار ہوئی ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اذن فلاتت دابتن احدکم بیارد فلات تسی جنگل بیابان چٹیل میدان دے اندر جا رہے ہو سواری دی اوپر سوار ہو اچانک تواڈی سواری غائب ہو جاندی ہے گم ہو جاندی ہے جویں پہلے دورہ میں جو لوگ اٹھاں گھوڑیاں خچرات سفر کر دیا کہ بعض اوقات نے اونٹ گھوڑے نے کسی چیز تو ڈر کے نس جانا دبک جانا حضور فرمایا تواڈی سواری اگر گم ہو جائے جنگل دے اندر سواری گم ہو جائے جنگل بیابان دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تانوں میں ایک نسخہ دسنامہ اون دے اوتے عمل کریا جائے تواڈی سواری تانوں مل جائے گی کتاب دا نام ہے عمل الیوم واللیلہ حدیث پاک دی کتاب ہے لکھن والے امام ابن سنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لئی بھی میں مکہ شریف تو ہیں مسجد حرام دے وچوں باہر نکلی ہے نا تو باہر نکل دیا نالی جدوں جاویے کبوتر چوک والا ہے تو مسجد وچوں باہر نکلی تو چھوٹا جا کتب خانہ ہوتا نا ہے مکتبہ انس بن مالک او تو میں ایک کتاب خرید دی جناب من ہے 5 ریال ہے ہر کہ میں مکہ شریف تو کتاب علیہ صرف سے حدیث پاک واسطے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندیوں غلاموں جنہوں تواڈی سواری گم ہو جائے پھر جنگل بیابان وچ کھڑے ہو کے آواز بلند کرو یا فل ینادی ندا دیو اعلان کرو یا عباد اللہ اے اللہ دیو بندیوں جدی سواری گم ہو جائے او اعلان کرے جدا گدا خچر گھوڑا گم ہو جائے او اعلان کرے یا عباد اللہ اے اللہ دیو بندیو احبسو یا عباد اللہ احبسو اے اللہ دیو بندیو میری سواری نو روکو اے اللہ دیو بندیو میری سواری نو روکو اللہ ہوتے بندہ نظر کوئی نہیں ہوندہ پیا بالکل جنگل بیابانے ہوتے شے ہی کوئی نہیں سرکار نے فرمایا ہوتے تسی یہ آواز مارو یا عباد اللہ اے اللہ دیو بندیو میری مدد کرو میری سواری نو روکو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو تو جنگل اچ کھلو کی آواز لگائیں گا فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا انشاءاللہ تعالیٰ تیری سواری پہ تیرے کول آ جائے گی سرکار کریم نے یہ نہیں فرمایا بہتے کھلو کیا کہ یا اللہ میرا گھوڑا دے یا اللہ میری سواری کھڑی رہی میں نے دے فرمایا نانا انج کہنا یا عباد اللہ اے اللہ دیو بندیو میری سواری نو روکو تے حضور نے فرمایا میری سواری تواڈے کول آ جائے گی اور جناب ایمان حدیث پاک تواڈے سامنے موجود ہے دوسری حدیث پاک بھی سماعت کرو حدیث دے الفاظ ملدے جلدے ہی نہیں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشہور محدث امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کتاب الاذکار مشہور و معروف کتاب ہے اے میرے حد اندر موجود ہیں اے دی اندر بھی یہی حدیث پاک موجود ہیں
حدیث پاک دا نمبر ہے 542 وہ دے اندر نمبر ہے 508 امام نووی نے حدیث پاک لکھی جڑی ادھر ہے وہی حدیث پاک اس کتاب دے اندر بھی ہے اذن فلتت دابت احدکم بارض فلات فلجناد یا عباد اللہ. اور یہ حدیث پاک انہوں نے لکھ کے تھلے کہ انہوں نے واقعہ لکھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار صفحہ نمبر 329 دی اوپر آپ فرماندے نے قلت حقی علی بعض شیوخنا القبائر فی العلم. آپ فرماندے نے کہ میں نے میرے بعض اساتذہ نے جڑے کہ علم دے بہت بڑے بڑے ستون سن انہوں نے میرے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ فرماندے نے کہ مرتبہ اسی جنگل دے اندر خچر تے سوار سا ساڈا خچر اچانک دوڑیا تے غائب ہو گیا وَقَانَا يَعْرِفُ حَاظِ الْحَدِيثِ. امام نبی فرماندے نے کہ میرے استاد اس حدیث پاک نو جان دے سن انہاں نو پتہ سی حضور دا فرمان ہے جدوں تہاڈی سواری گم ہو جائے تو جنگل وچ کھلو کے اللہ دے بندیاں نو یاد کرو یا عباد اللہ کو. فرماندے نے انہاں نے انج کیتا فَحَبَسَهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَالِ تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی سواری نو انہاں دے تک پہنچا چھڑیا عمل کیتا. پھر امام نووی خود فرماندے نے وَقُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةً. آپ فرماندے نے ایک مرتبہ میں بھی پوری جماعت دے نال جنگل میں سفر تے سا منہم بہیمتن انہوں نے کل ایک سواری ایسی جانور سی وہ بھی دوڑ گیا وَعَجَزُوا عَنْهَا تے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان دے پیچھے دوڑ دوڑ کے تھک گئے پر وہ جانور پکڑے چھے نہ آیا. امام نبی فرماندے نے فَقُلْتُهُ تے میں اوتے کھلو کے آواز ماری یا عباد اللہ اے اللہ دے بندیو ساڈی مدد کرو اے اللہ دے بندیو ساڈی مدد کرو. فوقفت فی الحال بغیر سبب. امام نووی فرماندے جدوں میں یا عباد اللہ کہہ کے اللہ دے بندیاں نو یاد کیتا تو بغیر کسی سبب تو سواری ساڈے کول آ گئی. فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. لو اس حدیث پاک دے ایک آخری حوالہ بھی آپ حضراتوں میں عرض کر دیں دلیلہ بڑی ہیں الحمدللہ بہت زیادہ دلائل ہے لیکن انہوں لوگوں نے سمجھانا چاہنا جڑے کہیں دنے میں کسی اور کو مدد منگیے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے مشرک نہیں ہو جاتا ہے. اے میرے کول کتاب نظر الابرار بعلم الماسور فی الادعیت والاذکار لکھن والے اہل حدیث مسلک دے بہت بڑے عالم دین نے نواب صدیق حسن بھوپالی اے اہل حدیث مسلک دے بہت سرکردہ عالم دین ہے. انہاں دی ایک کتاب جناب نظر الابرار دے نام تو مشہور ہے. یہ دی دوسری جلد جڑی میرے ہاتھ دے اندر ہے انہیں بھی یہی حدیث پاک لکھی کہ جدوں تو آڈی سواری گم ہو جائے جنگل کھلو کے آواز مارو یا عباد اللہ یا عباد اللہ. اگے جا کے انہیں پھر امام نووی والا وہ واقعہ بھی لکھیا جہاں تو میں پہلے سنا چکیا کہ امام نووی نے فرمایا کہ فلاں فلاں. پھر اگے جا کے اے خود لکھتا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتا ہے کہ وَقَدْ كُنْتُ فِي سَفَرٍ مِّن قُنُوجٍ إِلَى بھوپال کہندا کہ میرے اپنے نالے واقعہ پیش آیا کہ میں شہر قنوج تو بھوپال جا رہا سا. یہ کون لکھتا ہے مولوی صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد اہل حدیث عالم دین کہندا ہے کہ میں قنوج تو بھوپال شہر قنوج شہر چلو نام ہی سنا تو تساں کہڑا ادھر جانا ہے ان گال نو ختم کریے ٹائم تھوڑا ہے. کہندا ہے کہ میں قنوج شہر تو بھوپال جا رہا سا سواری دی اوپر کہندا ہویا کہ فن فلتت فرسن کہ جس گھوڑے تے میں سوار سا گھوڑا نس گیا قابو تو باہر ہو گیا. فَطَلَبُوا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ کہندا کسی بھج کے تھک گئے او گھوڑا ساڑھے قابو بولو گھوڑا ساڑھے قابو بولو ٹھوٹو جان چھوٹ سے کہ اچھی بولو گو گھوڑا ساڑھے قابو نہ آیا. بڑی دوڑ لگائی کہندا کہ وہ گھوڑا پھر اسی ساڑھے قابو نہ آیا پکڑ نہ سکے. ہن مولوی صدیق اہل حدیث کی بات سنیا ہے کہندا فَقُلْتُ هَذَا الْكَلَامَ وَقُنْتُ عَارِفُهُ کہندا کہ میں نے اس لئے حدیث یاد آئی اس لئے میں نے یہ حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا وہ جنگل سواری گم ہو جائے تو یا عباد اللہ کہو کہ اللہ دے بندیوں میری مدد کرو. آندھا کہ میں ہوتے کھلو کیا کیا یا عباد اللہ اے اللہ دے بندیوں میری مدد کرو. کہندہ جدو میں اے آواز ماری فَحَبَسَهُ اللَّهُ الْفَرَسَ فِي الْحَالِ اللہ تعالیٰ نے اس لئے گھوڑا ساڑھے سامنے کر چھڑیا. میں کیا یہ جس لئے توڑے تھے اپنے بنی کریے اس لئے دونوں حدیث یاد آ گئی اس لئے کوئی نہ پتہ لگا میں اللہ تو سوا کسی اور کو مدد پہ منگنا تو میں مشرک تو نہ ہو جا سانگا
میرا کدے ایمان تے نہ جاندہ راسی لگا. اگے پھر انہیں ایک اور حدیث پاک بھی لکھی. اندہ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ الارض والحفظ. چھوڑو باقی ساری آخری جملہ سنو. کہندے کہ سرکار نے فرمایا فل ینادی اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ. کہندہ کہ سرکار نے فرمایا جنگل بیابان چبو کو مصیبت آ جائے کہ وہ تو آکھو اے اللہ دیو بندیو ساڈی مدد کرو, اے اللہ دے بندیو میری مدد کرو. حضور فرمایا اللہ تہاڈی مدد دے اسباب پیدا فرما دے گا. تو پتہ چلیا قرآن دی آیتاں تو, پتہ چلیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں تو کہ اللہ تو سوا کسی بندے نو جے بندہ سمجھ کے او دے کول مدد منگیے تے شرک نہیں ہو جاندا, بلکہ قرآن دے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے پاک نہیں فرماندا وتعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی دے کماں وچ ایک دوسرے دی مدد کرو. بولو تو صحیح, اتنی کچھ میری مدد کرو کہ تھوڑا بول دے رہو. قرآن پاک دی اس آیت تو کون مسلمان جڑا واقف نہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ لوگوں نیکی دے کماں میں ایک دوجے دی مدد کرو. اللہ رو نہیں سی پتا میں سورۃ فاتحہ جو فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ صرف یا اللہ تیرے کول مدد منگنے آ. پتا سی رب نو کہ رب نو یہ بھی پتا سی کہ جنہیں دوجہ کو مدد منگنی انہیں کسی نو خدا سمجھ کے مدد نہیں منگنی, خدا دا بندہ سمجھ کے مدد منگنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں کڑی کڑی بات میرے بھائیو عرض کراں, باتاں تا بڑی سن تے ہر نقطہ ہی بڑا اہم سی. جڑا اللہ تو علاوہ اللہ دے بندے کو مدد منگدا ہے نا, بڑے کور حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا جب تسی مدد منگو تے وقت اللہ دے کول مدد منگو, لہذا اللہ کو مدد منگنی چاہیے. میں کہ وہ حدیث پاک دا مطلب وہ نواستے جڑے اس مقام تے فائز ہونے. تفسیر عزیزی وچ لکھیا ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جدو نماز پڑھن لگے نا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تے پہنچے تے بے ہوش ہو گئے, گر گئے. بڑی دیر بعد ہوش آیا. ساتھیوں نے پوچھا, خودمہ خادمہ نے پوچھا حضور کی ہویا؟ فرمایا میں نے شرم آئیے کہ یا اللہ سے تیرے کو مدد منگنے آ. تو جی اللہ نے فرمایا بیمار ہو جا میں تے دوائی لین واسطے ڈاکٹر کو چلا جانا ہے, اور کوئی مسئلہ بن جاوے تے فلانے بندے کو چلا جانا ہے. تے نماز وچ کہنا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یا اللہ سے تیرے کو مدد منگنے آ. تے تیرا کیسا ایمان ہے؟ اس واسطے میں نے شرم آئیے تے میں رب دے جلال دی وجہ تو بے ہوش ہو گیا وا. یہ مقام سی انہاں لوگاں دا کہ جڑا اس مقام تے پہنچے کہ جنوں پھر ہوری کسی دی ضرورت نہ پوے. جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے جایا جلن لگا تو جبریل نے عرض کیتی سی کہ دسو کوئی میری ضرورت ہے کہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل نہیں تو چلا جا, میری یاری رب نال اتنی ہے کہ میں نے وچ تیری کوئی ضرورت ہے نہیں. جڑا اس مقام تے پہنچ جائے اوندے واسطے. تو جڑے ساڈے ورگے گناہگار ہیں انہاں نوں ایک دوسرے دی مدد دی ضرورت بھی پیندی ہے. ایک دوسرے دی مدد اسی کرنے بھی. یا مولویو خدا دا خوف کرو, کیوں لوگاں نوں لڑاندے ہو؟ مدرسیاں واسطے جے مدد منگنی جائز ہے, یونیورسٹیاں واسطے جے مدد منگنی جائز ہے, درساں واسطے جے چندے منگنے جائز نے, تے آمنہ دے لال کولو جے مدد مانگ لیے تے تاں بھی جائز ہے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی سورۃ فاتحہ شریف نے مکمل کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.